اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قریش مکہ اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت دشمن تھے۔ مکے میں انہوں نے خدا کے سچے دین کو برباد کرنے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی، یہاں تک کہ مسلمانوں کو مجبوراً ہجرت کر کے مدینہ آنا پڑا۔ مدینے میں اسلام تیزی سے پھیلنے لگا اور مسلمانوں کی چھوٹی سی باقاعدہ ریاست قائم ہو گئی۔ یہ بات قریش کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ وہ رات دن یہ منصوبے بنانے لگے کہ کسی طرح مدینہ کی اس نئی حکومت کا خاتمہ کر دیا جائے۔ مسلمانوں کو قریش کے ان ارادوں کا علم تھا، اس لیے انہوں نے یہود کے ساتھ دفاعی معاہدہ بھی کر لیا تھا۔ مدینہ میں عبداللہ بن ابی نام کا ایک سردار تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ تشریف آوری سے پہلے مدینہ کے لوگ اسے اپنا حکمران بنانے پر آمادہ تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ آمد کے بعد سب لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا حکمران مان لیا۔ اس لیے مجبوراً عبداللہ بن ابی بظاہر مسلمان بن گیا، لیکن دل میں مسلمانوں سے سخت نفرت اور بغض رکھتا تھا۔ قریش مکہ نے اسے لکھا، تم نے ہمارے آدمی کو اپنے یہاں پناہ دی ہے، یا تو اسے قتل کر دو یا اسے اپنے یہاں سے نکال دو، ورنہ ہم مدینہ پر حملہ کر کے تمہیں فنا کر دیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم ہو گیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی کو سمجھایا کہ اکثر اہل مدینہ مسلمان ہو چکے ہیں، اس لیے تم اپنے بھائیوں بتیجوں سے کیسے لڑو گے؟ چنانچہ عبداللہ قریش کی خواہش پر عمل نہ کر سکا۔ اس پر قریش مکہ کا غصہ اور بھی بڑھ گیا۔ اسی اثناء میں مکہ کے ایک سردار کرز بن جابر فہری نے مدینہ کی چراگاہ پر حملہ کیا اور مسلمانوں کے مویشی ہانک کر لے گیا۔ یہ اطلاع مدینہ پہنچ گئی اور مسلمانوں نے تعاقب کر کے مویشی چھین لیے، لیکن کرز بن جابر فہری بچ کر نکل گیا۔ مسلمانوں نے قریش کے تجارتی قافلوں کی نقل و حرکت کا جائزہ لینا شروع کر دیا۔ رجب 2 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالی عنہ کو 12 آدمیوں کی مختصر جماعت کے ساتھ قریش کے تجارتی قافلے کا سراغ لگانے بھیجا۔ اتفاق سے وہ قریش کی ایک چھوٹی سی جماعت سے دوچار ہوئے جو مال تجارت لا رہی تھی۔ عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر اس پر حملہ کر دیا اور مال و اسباب لوٹ لیا۔ اس حملے میں قریش کا ایک شخص عمرو بن حضرمی مارا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ملی تو آپ عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالی عنہ پر بہت ناراض ہوئے کہ میں نے تمہیں اس بات کی اجازت نہیں دی تھی، لیکن قریش کو بہانہ ہاتھ آ گیا اور عمرو بن حضرمی کا بدلہ لینے کے نام پر جنگ کی تیاری شروع کر دی۔ عمرو بن حضرمی کے قتل کے بعد کا واقعہ ہے کہ قریش کا ایک تجارتی قافلہ جو 1000 اونٹوں پر مشتمل تھا، ابو سفیان کی قیادت میں شام سے آ رہا تھا۔ ابو سفیان کو مدینہ کے نواح میں کوئی خطرہ محسوس ہوا اور اس نے اہل مکہ سے مدد طلب کی۔ اس پر مکہ کے سردار ابو جہل نے مسلمانوں کے خلاف لشکر جمع کیا اور مدینہ کو روانہ ہوا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کی تیاریوں کی اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہما سے مشورہ کیا۔ مہاجرین نے جوشیلی تقریریں کی۔ اس طرح انصار کی جانب سے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی وفاداری کا یقین دلایا۔ اب
حضور صلی اللہ علیہ وسلم 313 جانثاروں کے ساتھ شہر سے باہر نکلے اور مدینہ سے تقریباً 30 میل کے فاصلے پر بدر کے میدان میں پہنچے۔ اسی اثناء میں قریش کی امدادی فوج مکہ سے روانہ ہو کر بدر کے نواح میں پہنچ گئی۔ یہیں انہیں اطلاع ملی کہ ابو سفیان کا قافلہ بخیریت مکہ پہنچ گیا۔ اس لیے بعض سرداروں کا خیال تھا کہ اب جنگ کرنے کے بجائے مسلمانوں سے صلح کر لینی چاہیے اور عمرو بن حضرمی کا خون بہا لینا چاہیے، لیکن اس تجویز کی ابو جہل نے مخالفت کی۔ دراصل مسلمانوں کی انتہائی کم تعداد کے مقابلے میں اسے اپنے 1000 جنگجو جوانوں پر ناز تھا۔ اس کے پاس اسلحہ بھی بہت سا تھا، اس لیے اس نے لڑائی کی حمایت کی۔ قریش مکہ کی آمد کی خبر سن کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کے پڑاؤ کو بدلا۔ پانی پر اپنی بہتر دسترس خاص طور پر مد نظر تھی۔ اسی طرح یہ بھی خیال رکھا گیا کہ دن چڑھے تو سورج آنکھوں پر نہ آئے۔ لڑائی 17 رمضان المبارک 2 ہجری کو ہوئی۔ اس سے پہلے رات بھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی سے فتح کی دعائیں مانگتے رہے۔ صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی اور اپنے وعظ سے مسلمانوں کو نیا جذبہ عطا فرمایا۔ پھر مسلمانوں کی صف بندی فرمائی۔ اسلامی فوج 3 حصوں میں منقسم تھی، مہاجرین، بنی اوس اور بنو خزرج۔ ہر حصے کا علم بردار الگ الگ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ مسلمان صف بندی کو نہ توڑیں اور جب تک حکم نہ ملے جنگ شروع نہ کریں۔ یہ جنگ بڑی آزمائش کی جنگ تھی۔ حق و باطل، نور و ظلمت، یعنی اسلام اور کفر کی جنگ تھی، اور مسلمانوں کو اپنے ہی کافر رشتہ داروں کے خلاف تلوار اٹھانا پڑی۔ صف بندی کے انتظامات مکمل کرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند خاص مشیروں، جن میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھے، کے ساتھ ایک ٹیلے پر چلے گئے۔ یہاں سے میدان جنگ صاف نظر آتا تھا۔ سب سے پہلے عمرو بن الحضرمی کا بھائی عامر خون کا بدلہ لینے کے لیے نکلا۔ ایک مسلمان نے آگے بڑھ کر اپنی تلوار سے اسے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ پھر دستور عرب کے مطابق قریش کی صفوں میں سے 3 سردار عتبہ، ولید اور شیبہ نکلے۔ ان کے مقابلے کے لیے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کو روانہ کیا گیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عتبہ اور ولید کو جہنم واصل کر دیا، لیکن شیبہ نے حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کو زخمی کر دیا۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے اور تلوار کی ضرب سے شیبہ کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ اس کے بعد عام لڑائی شروع ہوئی۔ مسلمان انتہائی بہادری سے لڑے۔ انصار کے 2 نوعمر لڑکوں نے ابو جہل پر حملہ کر کے اسے قتل کر دیا۔ ابو جہل کی موت سے قریش مکہ کے پاؤں اکھڑ گئے اور وہ میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ گئے۔ اس جنگ میں مسلمانوں کے صرف 14 آدمی شہید ہوئے، جبکہ کفار کے 70 آدمی مارے گئے، جن میں 11 سردار وہ تھے جنہوں نے ہجرت سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے منصوبے میں حصہ لیا تھا۔ اس کے علاوہ مسلمانوں کو بہت سا جنگی سامان اور جنگی قیدی بھی ہاتھ آئے۔ اس جنگ کے نتیجے میں اہل عرب کی نظر میں مسلمانوں کا کردار بہت بڑا اور محض ایک مذہبی جماعت نہ رہا، بلکہ مسلمان سیاسی قوت بن گئے تھے۔ چنانچہ قریش کی شکست اور ان کے بڑے بڑے سرداروں کی موت سے وقتی طور پر مدینہ کی حکومت محفوظ ہو گئی۔ یوں قریش مکہ دب گئے اور مسلمانوں کے حوصلے بلند ہو گئے۔ انہوں نے اسلام کی وسعت میں
زیادہ کھل کر کام کرنا شروع کر دیا۔ جنگ بدر تاریخ عالم کا ایک حیرت انگیز واقعہ ہے۔ اس میں 313 آدمیوں نے جو ظاہری ساز و سامان سے محروم تھے، ایک مہاجر سردار صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں عرب کی سب سے بڑی سیاسی اور مذہبی جماعت کے 1000 نوجوانوں کو جو ساز و سامان سے پوری طرح لیس تھے شکست دی۔ اس جنگ نے ثابت کر دیا کہ دنیا کی جد و جہد میں ظاہری ساز و سامان کچھ اہمیت نہیں رکھتا۔ دنیاوی جاہ و جلال اور فوجیوں کی کثرت فتح کا نشان نہیں ہے، بلکہ دنیا میں غلبہ اہل ایمان کو حاصل ہوتا ہے، جو خلوص دل سے اسلامی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں۔ چنانچہ اسلامی تاریخ میں ایسے بے شمار واقعات ملتے ہیں جن میں تھوڑے سے مسلمانوں نے اپنے سے کئی گنا زیادہ مخالفین کو شکست دی۔ جال حق کو وزحق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔